جی، یہ شخص جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام اشتیاق احمد ہے. اس کا پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوا ہوں، اور اس کے بیانیے کو رد کرنے کے سلسلے میں میں نے کم از کم 4-5 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اس نے وہ سندھ وغیرہ کے اوپر بھی کہا تھا کہ جو مسلمان جو ہیں وہاں کنورٹ کرتے ہیں ہندوؤں کو. اس قسم کی اور بھی چند ایک ویڈیوز ہیں کہ وہی گیریزن اسٹیٹ بنائی اور یہ اور وہ ٹو کاؤنٹر دا سوویٹس. تو میں نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ دیکھیے بیلنس، آپ سپر پاور جو ہے، جو وکٹر، جس نے دنیا کی بہت بڑی ایک طاقت کو، عسکری طاقت ہٹلر کو شکست دی، وہ کیا نام ہے، سوویٹس نے. اوکے، اور وہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی طاقت تھی ملٹری، اور خاص طور پہ جب فتح ہوئی ہے جسٹ آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار، انہوں نے پورا فوکس اپنی ملٹری بلڈ اپ کے کیا تھا. اوکے، اور انگریز اتنے احمق تھے کہ ایک ایسی فورس کو اس کے کمیونزم روکنے کہ جس کے پاس جو ہے ایک توپ چلانے کے بعد دوسرا گولا بھی نہیں تھا. تو یہ کوئی مطلب لاجیکل بات نہیں کہ جی وہ انگریزوں نے اس لیے پاکستان بنایا کہ وہ سوویت کو روک سکے. سب جھوٹ، سارا وہی بیانیہ جو افغانستان کے اندر تھا. ظاہر ہے وہ سارا بیانیہ جو افغانستان میں آتا تھا کہ بھئی یہ انگریزوں نے اسٹیٹ بنائی ہے، وہ کانگریس کا بیانیہ ہے. اور وہی وہ کیا نام ہے، ولی خان اور غفار خان اور اس قسم کے آج بھی ان کے چیلے جو ہیں یہ بیان کر رہے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی شامل ہو گیا ہے، ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے. پاکستان کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا. ارلی ڈیز کو تو چھوڑ دیں، آج بھی پاکستان ایٹمی قوت بھی بن گیا ہوا ہے، پھر بھی وہ سوویٹس کو یا رشیا کو کاؤنٹر کرنے والی فورس کبھی بھی نہیں تھی. تو انگریز ماچوز اتنے ہی بزدل، اتنے ہی احمق تھے کہ ایک ایسے کمزور ملک کو دنیا کی ایک امرجنگ سپر پاور ملٹری وائز تو وہ بہت آگے آ چکے ہوئے تھے. اوکے، تو بہرحال یہ مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ سوویٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی فیکٹس نہیں ہے. کہاں سوویٹ لیٹ 40s کا اور کہاں پر پاکستان. آنکھیں بند کریں اور سوچیں. تو بات وہ کرنی چاہیے جس کے اندر وزن ہو. لیکن بہرحال یہ اپنی کتابوں کو اتھارٹی سمجھتا، کہتا ہے کہ جی وہ جو بھی بات ہے میری کتاب پڑھ لو. تیری کتاب کوئی مقدس کتاب ہے؟ تو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بھئی تو جواب دے. تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب مرزیہ پاکستان نے بنایا ہے، تو بھئی اس کے پیچھے تو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، بیان تو کوئی حوالہ تو دے نہیں رہا. اوکے، تو اس لیے اس موضوع کے اوپر جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ویڈیو بنائی تھی، اور یہ بجائے اس کے کہ یہ آ کر کہتا کہ بھئی مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ مرزا محمود احمد جو ہے وہ 4 جون 1947 تک کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان بنانے کے مخالف تھا یا میں پارٹیشن کے خلاف تھا. اوکے، اس کے علم میں نہیں تھی یہ بات. آئی ایم کوائٹ شیور. اب میں نے پروف کر دیا ہے، اور پروف بھی ایسے کیا ہوا ہے کہ کوئی کسی انگریز کی یہ بات نہیں ہے، کسی نہرو کی نہیں ہے، گاندھی کی نہیں ہے، اقبال کی نہیں ہے، یہ کیا بولتے ہیں جناح کی نہیں ہے، وہ مادر چوت کیا نام ہے، لیاقت علی خان، ان مرزیوں کی یہ بھی ان کی نہیں ہے. یہ تو میں نے کیا بولتے ہیں حوالہ دیا ہے قادیانیوں کے اپنے ماحذ سے، اپنے سورس سے. اوکے، جے ایڈی ہمت ہے تے آ کے کہے کہ نہیں، ان کا حوالہ جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نا ہم پاکستان بنانے کے مخالف تھے، یعنی یونائٹڈ انڈیا مین نو پاکستان. تو دیکھو، حوالہ میں نے دیا ہے، تو نے تو ایک بھی حوالہ نہیں دیا. اوکے، تو اس لیے ادھر ادھر پھوسیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، فیکٹ کے اوپر بات کرو. مادرچو تو مطلب کیسے ان کی وکالت کر سکتا ہے جو خود کہہ رہے ہیں، جو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب پاکستان تقسیم کے مخالف تھے.
تو کتنا بےغیرت شخص ہے، تو کتنا منافق شخص ہے. چل آ عدالت دے چل اوتھے جا کے کہہ ہاں جی میں چوری کیتی ہے. پھر وہ جج بڑے بھین چود ہوئے گا کہ تینوں وہ اپنا لکھ دے گا کہ جی یہ بندہ جو ہے کلیئر ہے، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، یہ چور نہیں ہے. یہی سیم چیز اپلائی کر رہی ہے. مرزائی خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تقسیم کے حق میں نہیں ہیں. تقسیم کے حق میں نہیں ہے کب کہہ رہا ہے؟ 2 مہینے پہلے. اوکے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنایا مرزائیوں نے. سن لیں. So I thought کہ یہ بھی we should put it on record. اس کے بعد اب لوگ جو ہے وہ میرے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں، یہ وہ they are welcome to do it. I'm just laying down the facts. The Jamaat Ahmadiyya, both the Rabwa Qadian group اور لاہور گروپ both supported پاکستان from 1940 کے بعد. مارچ تک تو they were told not to join the Jamaat Muslim League. Although Sir Zafrullah individually was very much a part of this. بلکہ جو یہ لاہور ریزولوشن ہے، دیکھیے اس موضوع پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن اشتیاق نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا. اور اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں جو کوئی ریفرنس ایسا دیا گیا جو قادیانیوں کے اپنے گھر سے ہے، جس کے اوپر وہ خود مطلب قبول کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں کہ ہم تقسیم کے مخالف تھے، تو میری نالج میں یہ بات نہ ہوتی تو میں ضرور ایک ویڈیو دوسری بناتا اور کہتا کہ مجھے اس فیکٹ کا پتہ نہیں تھا. اوکے، کہ مرزائی تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے مخالف تھے، اور میں نے جو سارا پاکستان بنانے کا کریڈٹ ان مادر چودوں کو دے دیا ہے، یہ میں غلطی پر تھا. اوکے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو اتنی اخلاقی جرت اس بینچود میں ہونی چاہیے تھی، لیکن الٹا آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سارے حوالے دے دیے ہیں. کتنے حوالہ دیتا تو؟ خیر، جو میں نے جو کچھ بتایا ہے نا، وہ یہ بتایا ہے کہ یہ جون کیا بولتے ہیں، جون 1947 کا ریفرنس ہے، رائٹ. اب میرے پاس اور بھی درجنوں اور بھی ریفرنسز ہیں، ایون آفٹر جو پاکستان کی کریشن کے بعد، پاکستان کی تکمیل کے بعد، پاکستان بن جانے کے بعد بھی یہ ماچوت جو ہے مرزا محمود، اور یہ خدا کی قسم ہے، اور کوئی مادر چوت، کوئی حرام زادہ، کوئی دلہ، کوئی کنجر آ کے میرے سامنے آئے اور میرے اس دعوے کو کہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ رن ہی مرزا کر رہا تھا، میرے اس دعوے کو غلط ثابت کر دے، میں ٹی وی پہ، کیا یہ ٹی وی تو نہیں ہے، کیا سوشل میڈیا پہ آنا بند کر دوں گا. ماں چودو، حرام زادو، سارے فیصلے وہ ماں چود کرتا تھا. تقسیم وہ کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں، الاٹمنٹ کا محکمہ اس کے حکم سے چل رہا ہے، فوج اس کے حکم سے چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور کیا ہر چیز کا وہ سیاہ سفید کا مالک ہے پاکستان کا. اوکے، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ جی ان کے اوپر تو بڑا پرسیکیوشن ہوتی ہے. تیری ماں دا گنڈو، تو تینوں اینا نہیں پتا ہوگا، تین پتا کون کون مرزائی سی، کتی دے پتر حرام زادے. سن گنڈو، اور تو جے اپنے پیو دی اولاد ہے نا تے آ پھر میرے اس دعوے نو غلط ثابت کری، ورنہ اگر تیرے تھوڑی جی بھی غیرت ہے ماں چود، تے تو اپنے ویلاگ دینا بند کر. ماں چود، حرام زادے، کتے. افسوس ہے کہ تو ایس عمر دے گنڈ تو تن نہیں گالاں پی رہی نے، لیکن کی کراں، کیا مجبوری ہے کہ تو ماں چود جو جرم کرنا پیا میں نا بہن چودا، وہ تو پوری نسل نو گمراہ کر رہے ہیں. اجے بھی تیرے کول وقت ہے کہ تو آ کے توبہ کر گانڈو ماں چود. اوکے، توبہ دا رستہ تے کھلا ہے حرام زادے. کہہ کے بھی میرے کو مسٹیک ہوئی ہے، میں آئی ڈڈ ناٹ نو آل دیز فیکٹس. اوکے،
تو جناب علی جو میں یہ بات کر رہا ہوں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کی قسم ہے کہ یہ بالکل اس صدی کا نہیں پچھلی 5 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹا کہ یہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا ہے. اوکے میں نے جو فیکٹس لیے ہیں ان کے اپنے گھر سے لیے ہوئے ہیں. اوکے اور اب یہ جس چیز کا بھی مرضی زور لگا لیں میرے ان دعووں کو یہ کبھی بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے انشاءاللہ. تو اچھا آدمی وہی ہوتا ہے. اٹ از سو سیڈ کہ مجھے گالیاں اس کو دینی پڑ رہی ہیں کیونکہ میں یہ کوئی بھی گمراہی پھیلا رہے ہیں ماچو. جس چیز کا ذکر نہیں ہے وہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ مرزائیوں کو دے رہا ہے. مرزائی یار برٹش رول جو تھا نا وہ مرزائی کی جان اس میں تھی. وہ جیسے بچپن اس کو بھی پتا ہوگا بچپن میں کہانیاں سنتے تھے اور پہاڑی آ گیا کہانی سے چاہ ہوتا سی کہ فلانے جن کی جو کیا بولتے ہیں جان جو ہے نا وہ فلانے طوطے میں ہے یا فلانے سیب میں ہے یا I mean اس قسم کا. جب تک وہ اس طوطے کو نہیں مارو گے تب تک جن نہیں مرے گا. تو یہ مرزائیوں کی جان جو تھی وہ برٹش راج تھی. اوکے اور برٹش راج تقسیم اگر ہو گئی تو اس کا مطلب برٹش راج ختم ہے. اوکے تو اس لیے لاجیکلی جو ہے وہ یعنی ہسٹوریکل فیکٹس تو ہیں سو ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں. اوکے اس معچد کو کیا پتا کہ قادیانیوں نے کتنا پتا بھی ہوگا تو نہیں بولے گا دلہ. آئے مجھ سے پوچھے پھر ماچود اگر اس میں اتنی جرت ہے پیار محبت سے بات کرے میں اس کے ساتھ جو ہے پورا اس کو بتاؤں گا کہ نئی کتابیں لکھ دلے حرام زادے مرن تو پہلے کوئی اچھی چیز دنیا چھاڑیا ماچودا حرام زادہ. تو اس لیے یہ لوگ کیونکہ یہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ جی میں نے تو ایویڈنس دے دیے کوئی مانتا نہیں ہو. تو کتنے ایویڈنس ہے ماچود. تو یہ انفارچونیٹ ہے. ایک تو چوری اتوں سینہ زوری ماچود تو تیرے چلنے نہیں دوں گا میں ماچودا حرام زادے. ادھر آ جناب علی یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ مرزائیوں کے اخبار کا ایک حوالہ ہے. یہ 4 دسمبر 1947 کا ہے. یہ جب نیا پاکستان کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک مضمون لکھا. پہلے اس نے تقریر بھی کی تھی اس موضوع کے اوپر کیونکہ جیسے ہی پاکستان بنا ہے تو جتنے بھی سرکاری ادارے تھے یہ ماچود وہاں جا کے مرزا جو ہے مرزا محمود وہاں جا کے لیکچر دیتا تھا اور پوری پاکستان کی ایلیٹ سیاستدان بڑے جرنیل ہر ماچود کھڑپینچ جو وہ لین حاضر ہو کے تو اس کی دست بستہ ہو کے تو وہ جناب 2-2 3-3 گھنٹوں کے لیکچر سنا کرتا تھا. اینڈ ہی واز میکنگ پالیسی آف پاکستان. میں نہیں کہہ رہا دلے ہو میں تین ریکارڈنگ بھی سنا دیا گا پین چودہ. ریاست کے اندر ریاست محمد علی جناب بیچارہ مریض آدمی کھنگڑ تھے ارد گرد سارے مرزائی سن. گل حسن وہ مرزائی ماچو جرا جرنیل بڑھیا سی اور وہ کیا نام تھا خورشید حسن خورشید جو کشمیر کا پرائم منسٹر بھی بنا تھا. دا باسٹرڈ واز مرزائی. another name a few other names تو کوئی ڈاکٹر الہی and all that they were all قادیانیز surrounded. وہ سارا اس کو روکا. ان ماچودوں کو کیا پتا حرام زادوں کو. تو اس لیے بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اوے کی نال ہے تیرا سڑے چل غوزے اوے پین چودا دیکھ مرزائیاں دا اخبار لب. اوکے اور جے تینوں نہیں ملتا نا تو میں تین دے دیاں گا ماں چودا کنجر دے پتر تیری اصلاح ہو رہی ہے. مرن تو پہلے ماں چودا کوئی چنگا کام کر جا شوریا. تو بہرحال یہ دیکھو کیا ہے کہ یہ 4 دسمبر 1947 کا ہے. اس میں یہ جماعت قادیانی کے جو موقف ہے اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے اس کو میں یہ تو کیا ریڈ لائن میں
کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کا بڑا جو ہے وہ بھی لگا دیتا ہوں کہ آپ کو وہ دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ہاں بھائی، وہ مادر چود کیا نام ہے، مرزا محمود کیا کہہ رہا ہے، جسٹ آفٹر یہ دسمبر 1947 کا اس کا آرٹیکل ہے. ماں چودہ سننا پہ ہیں، اب یہ پاکستان کے اندر آ گیا ہوا ہے. اوکے، پاکستان کی ساری وزارتیں، ساری عمارتیں، سارا کچھ اس ماں چود کے قبضے میں ہے. اور جے توں بڑے پین چود ہو، تسی اتنی بڑی حقیقت نہیں جانتا. ایون یہ کہتا ہے میں لاہور کا ہوں. ماں چودہ تنتے ہے بھی نہیں پتا کہ لاہور دا حال کی مرزیاں کیتا. تو ماں چود آگے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرسیکیوشن ہوں دی. ہاں، میں اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم سربراہ کون کون تھے. اوے شورے، اور سن اے دلے، تو ہسٹری، تو پارٹیشن دی ہسٹری دا تو بننا میں ماں چود اتھارٹی، تینوں بھن چودہ اے بھی نہیں پتا ہوگا. لیاقت علی خان مرزئی، ناظم الدین مرزئی، اور کی کہندے نے ملک غلام کی نالے ہے، ملک غلام وہ جڑا اپنی گوری نو کہندا ہوندا سی اگر بوٹی نے تو شوربے ہی پلا دو. خیر کی نا سی او دا، ہاں ملک غلام احمد، نو ملک غلام محمد. اوکے، اور لاہور دا ککے زئی. خیر اچھا، اس کی کوٹھی جو اس کا اندرون شہر چھوٹا مفتی باکر میں، اس کی بڑی پراپرٹی، سارے اندرون شہر دے اس ماں چودی پراپرٹی تھی. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، ظہور الہی کے والد اور یہ وہاں بدماش جو 1953 میں آئے تھے، وہ ایک گھر ہے چھوٹا مفتی باکر میں. وہاں جا کے یہ رات کو ٹھہرتے تھے، صبح اٹھ کے تو تشدد کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر. اوکے، اور یہ ان کو ہوسٹ کرتا تھا یہ ماں چود ملک غلام او قادیانی. اوکے، پھر وہ فیروز نون قادیانی، پھر وہ کی کہندے نے چودھری محمد علی قادیانی، کیا نام ہے اس کا، بوگرا قادیانی، کیا نام ہے اس کا یار، وہ دوسرے جو ماچود وزیر اعظم بنا تھا، فیروز نون محمد علی، یعنی پھر ایوب خان تک آتے آتے یہ بھی قادیانی. پھر ایوب خان کے بعد جو ہے وہ قادیانی نواز تھا، وہ ماچود کیا نام ہے اس کا، جو ننگا وہ پشاور میں سوئمنگ پول میں، یا خان، وہ قادیانی نواز تھا. اوکے، اور جنرل ضیاء الحق وہ قادیانی. اور تو کی گل، عمران خان وہ قادیانی، نواز شریف فیملی وہ قادیانی، اور جنیجو قادیانی، اور کی کہندے نے معین قریشی قادیانی، اور کیا نام ہے اس کا، شوکت عزیز قادیانی، اور چودھری شجاعت قادیانی، اور کون کون سے وزیر اعظم بنے ہیں وہ کیا عباسی، یہ سارے ماں چود مرزئی. تو ماں چودہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرسیکیوشن ہوندی ہے. تہاڈی بھن نو پاکستان دے مالک ہونے پرسیکیوشن اگر اس چیز کا نام ہے، اگر اس چیز کا نام ہے کہ سارے عہدے ساری وزارتیں مرزئیوں کے پاس ہو، تو پھر تو تیری سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. خیر اینی ہو، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کیا لکھ رہا ہے 4 دسمبر 1947 میں. اور اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے کہ اگر صلح اور راشدی کے ساتھ یہ دونوں ملک اکٹھے ہو جائیں، تیری پان نو بول گنڈوا تو کیا کہ انہوں نے ملک بنایا، اجے ملک بنیا نہیں تو کہندے نے جو دوبارہ اکٹھے ہو جاؤ. تیری پان نو کنج حرام زادے، اینا تو جھوٹا آدمی ہے ماں چودہ. ہاں یہ تو کر سکتا ہے کہ تو کہہ دے کہ بھی I didn't know all about it. اوکے، میری رف انفارمیشن ہے، صحیح انفارمیشن تو مجھے اب ملی ہے مرزائیوں کے جو خود اعتراف کر رہے ہیں. مادر چود، اگر تیرے میں تھوڑی سی غیرت ہے تو جو تو نے یہ جو ولاگ بنایا ہے نا، کیا کہ جی مرزائیاں پاکستان بنایا، پین چودہ جے تو واقعی صحیح نفتے دی اولادیں تے گنڈ تو ان ہٹا ہوں، یا این ثابت کر کے میرا کلیم غلط ہے، مرزائیاں نے جھوٹ لکھا ہے، یا اے کہ ماں چود حرام زادے. یار وہ خود اقرار کر رہے ہیں. پھر سن، اور اس بات کا کون انکار کر سکتا ہے کہ اگر صلح اور راشدی کے ساتھ یہ دونوں ملک اکٹھے ہو جائیں یا بہت حد تک ان میں اتحاد ہو جائے
تو یہ نہایت ہی اعلیٰ اور نہایت مبارک بات ہوگی. ملک کی تقسیم تو محض اس خیال سے تھی، اور ملک کی تقسیم تو محض اس خیال سے تھی کہ موجودہ حالات میں مسلم اقلیت کو ہندو اکثریت سے اس کے جائز حقوق نہیں مل سکتے. اگر کسی وقت آئندہ جا کر یہ تسلی ہو جائے کہ اب یہ خرابی پیدا نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا ہے کوئی سمجھیں پین چودہ او کی کہن ڈیا وے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ گارنٹی ہو جائے کہ ہندو جو ہے وہ مطلب ہندو اکثریت جڑی ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرے گی، تو کم از کم میری خواہش یہی ہوگی کہ یہ اختلاف دور ہو جائے اور کسی نہ کسی اچھی بنیاد پر یا تو دونوں ملک اکٹھے ہو جائیں یا یونین بنا لے. دس تیری بہن نو تو ہے کہنا کہ پاکستان انہوں نے بنایا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ماں چودہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقسیم کے ہٹا دو، یہ باؤنڈری شونڈری ایک ہو جاؤ. او حرام زادے، او کتی دے پتر گنڈو، تن کنے تو کہنا تو میری کتاب کتھے تیری کتاب ماں چودہ سال جلاؤ نا ساریاں کتاباں، حرام زادے کتی کے بچے. ادھر دیکھ گنڈو جنوڑ تھے. ہاں دیکھ تیرا ابا کی لکھن ڈیا ہے، ہاں او کہہ رہا وے، او سنوے سڑے چل گو دے پین چودہ، وہ کیا کہہ رہا ہے اگر ایسا ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر وہ اپنے ملک اور ہمسایہ ملک کی عزت اور رتبے کی ترقی کے لیے اگر اس ملک سے کوئی سمجھوتا کریں اور کسی ایسی صورت کا اس کے ساتھ تفصیح کر لیں جس سے وہ دونوں ملک ایک قسم کی یونین کی صورت اختیار کر لیں بغیر اس کے ان دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کی آزادی میں بھی کوئی فرق آتا ہو، اور پاکستان اس قابل رہے کہ وہ اسلامی ریاست میں آزادی سے حصہ لے سکے اور مسلمان ممالک کی تائید ہر میدان میں کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اتحاد کا نتیجہ نہ صرف تو وہ جناب علی پاکستان بننے کے بعد بھی اس کو یونین بنا رہا ہے، یعنی اکھنڈ بھارت کر رہا ہے ماں چود. اور کہنے نے مرضیاں بنایا، ہضم نہیں کیا ان ماں چودوں نے، حالانکہ پاکستان کے مالک ہو گئے. یہ بات آج تک یہ ہضم نہیں کر سکے کہ قادیان وہاں کیوں چلا گیا. اس کے لیے ان ماں چودوں نے سارا کچھ کیا. اور آگے کیا کہہ رہا ہے، پس ہندوستان میں یعنی وہ ملک جس کو پھاڑ کر پاکستان اور ہندوستان یونین بنایا گیا، جس کو پھاڑ کر، اوے پھاڑ کی ہوندہ ہے پینٹ چودہ اے ہوندہ ہے کنجری دے پتر گانڈو، کہ ایسے پھاڑ دیا گیا، ظلم ہو گیا جی. اور یہ کہہ رہا ہے کہ بنایا ہی انہوں نے ماں چودہ پاکستان بنن دے بعد بھی، اور تقسیم نو کہنے نے پھاڑ دیتا گیا، یعنی ایک حصے کے 2-3 ٹکڑے کر دیے گئے. وہ کہہ رہے ہیں ماں چودہ کنجرا تو گانڈو کتھوں دا کہنا ہے پروفیسر ہے، تو چھولے دے کے پروفیسری کی تھی ماں چود. تو یہ جناب علی یہ میرے پاس بے شمار حوالے ہیں، اور میں کیا ڈھونڈ کے لگاؤں، لیکن کیونکہ یہ اس کے باوجود کہ میں نے اس کو مکمل طور پہ جھوٹا ثابت کر دیا کہ مرزائی خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم تو تقسیم کے خلاف تھے، اور یہ سارا کریڈٹ یار یہ کیا وہ مزمل شاہ مزمل کے نام آ جاتا باچو دو ہوں وہ جھگ کر بہ گیا ہو گیا، جہاں پنڈ پڑکیاں نہیں ہوں ماردا جو پہلے لگا ہوا تھا جی سندھ میں مسلمانوں نے کنورٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی پرووڈ کہ یہ سندھ نہیں، میں نے کیا پروف کرنا ہے، میں نے مرزائیوں کے اپنی ویڈیوز لگا دیں، اپنی زبانی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب علی وہ کیا بولتے ہیں کہ ہم جو ہے ہندوؤں کو مرزائی بناتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. وہ پہن چودو او دے تے بھی بولو، وہ کنجری دے پترو تسی اے بھی تے بولو کہ سندھ دیاں ساریاں زمیناں جڑیاں ہیں مرزائیاں نے قبضے کیتی ہیں. کنجری دے پترو دلے ہو. خیر یہ فیکٹ، لیکن یہ بہت بغیرت ہے، بہت بغیرت ہے. یہ تو آغا وسیم ان کے لیے ڈرونا خواب بن گیا ہوا. ایک اور ہے وہ کونی سا ماں چود پپو سا کیا نام ہے اس کا،
शेख गास कुछ इस किस्म का दले का नाम मुँह तो नहीं आता मेरे, बड़े मखरू जा बोंडी जा मोटा जा मुंडा है। तो वो भी एक दिन उसका मैं व्लॉग सुन रहा था, बड़े वो क्या कहते हैं मिसरा जा बन के माचोत के अंदर, हाँ वैसे पाकिस्तान तो बनाया आमदी ने, गांडू तू कदी आ मेरे सामने भैन चौथा, फिर मैं तन दसा कि पाकिस्तान किन्ने बनाया, गश्ती दे पुत्रो गांडुओ बेशरम हो लोग। तो बिल्कुल जी कोई मर्ज़ई कभी भी पाकिस्तान के बनाने में इनकी कोई नहीं थी। इस माचो अगर ये पार्टीशन की हिस्ट्री का माहिर बनता ना, इस गांडू को पता होना चाहिए था, अपनी किताब में मेंशन करता कि जनाब जिस दिन पाकिस्तान बना है उसी दिन मिर्ज़ा महमूद ने पाकिस्तान फौज को कहा कि जाके कादियानियों को लेके आओ, कहाँ से, कादियान से, ओके। और नेहरू के साथ गांधी के साथ उन्होंने इंडिया की हुकूमत को के साथ एक गारंटी ली कि जब हमारे ये फौजी टैंक आएंगे, नॉट टैंक क्या ट्रक्स, जिसमें ज़ियाउल हक मादरचौध भी गया था, सारे मर्ज़ई जो फौजी जो थे वो कि वो कादियान से। अच्छा और सुने दले कंजर भैन चौदह अपनी किसी किताब ही लिखी हूँ शुरे कि सबसे पहले जो पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान जब पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पे एंटर हुई है ना, ओ मर्ज़इयां नू क्या नाम है कादियान तो बाहिफाजत और भैन चौदह गांडू ते तन ए नहीं पता गा 70 trucks were sent from Lahore Wagah to कादियान, 70 trucks, और उनके ऊपर क्या लगा होता था, गन्ने लगी होती थी। और इस पे भी बस नहीं, इस पे भी बस नहीं, ऊपर प्लेन पाकिस्तान एयरफोर्स के मिर्जे की क्या बात है, मिर्जे माचौद ने कहा कि इनकी क्योंकि वो सिखों के जत्थे जो थे वो खेतों में छुप के जैसे ही कोई ट्रक कोई ऐसा आता था तो वो उस पर हमला कर देते थे, तो इसके लिए कि ऊपर से फिजाई निगरानी भी की जाए कि अगर कोई सिख या हिंदू या कोई एम्बुश लगाएं तो उसको ऊपर से बम मार के तो उनको भगा दिया जाए। और लुत्फ की बात यह है कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की फौज ने फायरिंग की है पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, वो जनाब पाकिस्तानी फौजियों ने की है। सिख कई जगह पर आए हैं, उन्होंने हमला करने की कोशिश की ट्रकों पर, इन्होंने फायरिंग करके उनको मार भगाया, और इंडियन आर्मी इर्द गिर्द बैठी हुई है, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल। ये हालत है। और दले और पैन चौदह ए चीज़ा भी लिख गांडू माँ चौद, ये टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री के। और दले हरामजादे, हाँ ये जो तू तराशा देख रहा है भी उन्होंने ये भी मर्जियां वे पैन चौदह, ये होता है हवाला, ओके। तू माचो तूने तो सिर्फ बयान दी है गांडू। तो क्या बात है, बात क्या है, ये कह रहा है ये, हाँ हवाले का पूरा रेफरेंस भी सुन कंजरा, मैं कोई तेरे करा नहीं। ये है वो अल-फजल 7 दिसंबर 1947 का, ओके। और क्या कह रहे हैं मर्जी, सुन कंजरा, हम खुद तकसीम हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते। माँ चौदह तू कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया, शेम ऑन यू। तेरी था मैं होंदा मैं बाका लेनी सी भैन गड्डी बेइज्जती, और ऐस उमरे माँ चौदह, ऐस उमरे, हाय 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 लानत है तेरे ते माँ चौद। खैर क्या कह रहा है, हम खुद तकसीम हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते, बल्कि कोई मुसलमान यहाँ तक कि खुद मिस्र जिन्ना भी यकीनन तकसीम हिंदुस्तान को असूलन दुरुस्त नहीं समझते होंगे। तेरी पान तू गांडू तुसी कहते हो ना पाकिस्तान बनाया, और ये भी पाकिस्तान बनने के बाद की स्टेटमेंट है उनकी, मौचोदो हरामजादे कंजर, माफी मांग पैन चौदह, ना भी मांगे तेरी जिन्नी बेइज्जती हो गई है रब दी सौ तेरे च रत्ती पर गैरत होंदी गंड, तू जड़ा ना खुदकशी कर लेनी सी, या माफी मांग ले या तेरे को और कोई राह नहीं।
خیر خودکشی تو کی کرنی ہے تسی بغیرت لوگ ماں چودو تسی کتے خودکشی کرو گے خودکشی اینی ہو تسی تے ماں چودو پوری قوم نو خودکشی دے اتنے مجبور کر دیتا کہ گنڈو جھوٹ بول بول کے جڑے ماں دا یار پاکستان دیکھو اس بینچو دیا کہتا ہے میں پارٹیشن کا ایکسپرٹ ہوں تو انہوں گنڈو ہے بھی نہیں پتا ہوگا کہ پارٹیشن دے وچ اہم واقعات کی ہوئے نے شرعہ کہ کس طریقے نال مرزیاں کس طریقے نال جتنے مسلمان ادھر ادھر سے بھاگ کے آ رہے تھے نا تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے پاس آ کے پناہ لو تو وہ جو لوگ بیعت کرتے تھے اس کو کھانا دیتے تھے اس کو شیلٹر دیتے تھے جو بیعت نہیں کرتے تھے ان کو مار کے وہاں دفنا دیتے تھے تیری بہن نو کجری دے پترو تسی کہندے ہو کہ پیسفل سوسائٹی ایک کمیونٹی ہے ماں دا چوت تڑا گانڈو آؤ میرے سامنے کشتی دے پتر یہ اتنا ظالم اوے حتیٰ کہ ایک مرزئیوں نے کیا کیا ایک سکھ عورت اس کے گھر میں گئے اور اس کے گھر کے تہ خانے میں یا کہیں چھپایا ہوا تھا انہوں نے ویپنز اوکے تو یہ جناب اس کے 4-5 سالہ بچے کے سر پہ بندوق رکھی اور اس عورت کو کہا کہ اگر تم نے آوازیں نکالی تو ہم اس بچے کو شوٹ کر دیں گے لیٹ اس ٹیک اوور ویپنز اوکے وہ بیچاری ڈر کے مارے خاموش ہو گئی انہوں نے اس کے گھر سے وہ جو بھی چھپائی ہوئی تھی چیزیں وہ اٹھا کے ویپن لے آئے بچے کے سر پہ بندوق رکھ کے اس کو جب تک کہ اپنے سیف مقام پر نہیں پہنچ گئے وہ ماچو تب تک جو ہے نا بچے کو انہوں نے نہیں چھوڑا تسی ماچو تو کہندے ہو کہ پیس لونگ نے شیم اوے جی اڈے نا ماچو دا میں انہوں دا جو کہتے ہیں نا یہ اس واقعے کا راوی وہ ویڈیو کلپ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں ماچود حرام زادے گشتی دے پترو ماچودو مذہب ان کا اپنا ماچود جو مرضی کریں جس کو بھی سمجھتے ہیں ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے اور جے تو اے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ مسلمان ان کو مسلمان نہیں سمجھتے ماچودہ تین تے اے بھی نہیں پتا ہوگا کہ سب تو پہلے فتویٰ جڑا دیتا سی اس کنجر مرزے قادیانی نے کیا سی کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے گانڈو تد جا کے پھر مسلمانوں نے پتہ چلیا ہے کوئی ماچود اہجا بھی نکلیا پھر اس تو بعد پھر مولویاں نے جا کے دے خلاف فتویٰ دیتا تو تے گانڈو اے بھی نہیں جاندا اینی ہو دا تھنگ از میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس کو پھر اگلی قسط میں رکھوں گا اس کا چھوڑنا نہیں ہے ان لوگوں کو یہ تو کیا نام ہے یہ اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے یہ حقیقت سے بالکل مختلف چیزیں بتا رہا ہے اور کہتا کہ میں میری کتاب پڑھ لے بھین چودا تینوں بیسک چیز دا نہیں پتا گنڈ تیری کتاب نو کی اگ لینی ایسی خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد ہم یہ سیریز جو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ پاکستان پہ کیا پوزیشن تھی مختلف گروہوں کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی آن پاکستان بننا چاہیے یہ نہیں بننا چاہیے اس میں ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ایم ڈی او پہ جب میں نے ویڈیو بنائی تو میرے خلاف کتنی بکواس لوگ کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ چیک کریں واٹ آر دا فیکٹس فیکٹ سے نہیں بھاگا جا سکتا 1974 تک انہیں مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہی رکھا گیا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتے اور احمدی انہیں نہیں مانتے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پاکستان کی موومنٹ کو کس نے سپورٹ کیا کس نے اپوز کیا اگر اس چیز کو بیسکلی رکھا جائے اینڈ دین یو کین گو اینڈ چیک دا ایویڈنس آئی ہیو گیون یہ باتیں کوئی بلیف کا حصہ نہیں ہے کہ میرا دل کیا کرتا ہے یا میرا من کیا چاہتا ہے جو آبجیکٹو فیکٹس ہوتے ہیں اسے جو اسکالرز ہیں اس کو آگے لے کے آتے ہیں اینی ہاؤ ایک اور بات پلیز میری یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب بھی کریں جب آپ میری
देखिए जी, अभी आपने ये जो क्लिप सुना है, बेसिकली ये इसका रिस्पॉन्स है, लेकिन क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, अभी भी मैं वाइंड अप ही कर रहा हूँ, देयर इज लॉट टू से, ओके। लेकिन बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब अली, ये मादरचोद क्या कह रहा है कि बकवास करते हैं लोग, ये मैं बकवास कर रहा हूँ, और भैन चौदा मैं मर्जी जुबानी रेफरेंस सामने रखता हूँ, कहना कि मैं तकसीम दे आई वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ तो मादरचोद हरामजादे तू आता मेरे इस हवाले को काटता, इसके काउंटर करता है, और कोई जो तेरे पास हवाला है माँ चौदा वो लेके आता। हरामजादे, तूने सिर्फ बयान दिया है कि मरज़ैया पाकिस्तान बनाया, और ये झूठा है बयान, हवाला कोई नहीं दिया तुमने, हवाले मैं दे रहा हूं माँ चौद, और तू है ना झूठा है माँ चौदा कंजरा हरामजादे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुझे गालियां दूं, मेरी तेरे के साथ कोई जाती दुश्मनी तो तेरे नाल नहीं है, तू कौन है की है, हु केयर, ओके। बड़ा पढ़िया लिखा होगा लेकिन गांडू तू झूठा है, ओके। तो इसलिए जो यानी मैं बता रहा हूं जनाब अली कि ये मरज़ई खुद कह रहे हैं हम तकसीम के खिलाफ, और कह रहे हैं ये बकवास है, और अपनी बात सिर्फ बयान को कह रहा है कि मैंने हवाला दिया। माँ चौथ तू कितने हवाला देता है शौर्या कंजर, जे हलाल दी साटे माँ चौथ हवाला दे, फिर इसको गलत साबित कर, जो मैंने दावा किया है माँ चौथ, मैं तेरे दावे नू गलत साबित किया है, मैं कहना पिया कि तू झूठ बोलना पिया माँ चौथ, जे एडी जरूरत ही ना ते आके वीडियो बना और दस कि जनाब ये जो हवाले हैं ये झूठे हैं, ये किसी ने मनगढ़ंत लगा दिए हैं, या सीधी तरह गल कह के मरज़ैया मादर चौदा ने ही सारे झूठ बोले आया है, बनाने वाले ते वो सन, जो उन्होंने रेफरेंसेस हैं अल फजल और ये उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, उनके वीडियो क्लिप्स हैं, ये झूठ के ऊपर मबनी है, सच वही है जो तेरी भैन, ये भी किताब ही चला है, हिट्टे मुंह तेरा भैन चौदा। फिर ये एविडेंस तो इसने कोई नहीं दिया ना, सिर्फ बयान दिया है, और मैं हवाले दे रहा हूँ कि यार ये देखो भाई, ये यहाँ ये मुखालफत कर रहे हैं तकसीम की, फिर पाकिस्तान भी बन गया है, और उसके बाद भी पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो जाए। ये हालांकि पाकिस्तान के स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, ओके। यार मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इस माचोद को समझाने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ मेरी गालियों पे, मैं गालियाँ मैं इसलिए देता हूँ कि हो सकता है इसमें गैरत आ जाए और आके या तो मेरे दावों को गलत साबित करे या फिर माफी मांगे माचोद। और दलिया तन अपनी मां की गैरत होनी चाहिए शौर्य कंजर। देख तेरा जो जुर्म है ना, इतना बड़ा जुर्म है कि तू मदरचोद, तू हरामजादे तारीख नु मस करना पे। ओ यार ऑलरेडी इतनी ये माचोद हमारे हुक्मरानों ने, कादियानियों ने पाकिस्तान के अंदर इतना इस्तेसाल किया हुआ है, ज़हनी मफलूज कर दिया कौम को, उनको सही रास्ता तुम ले जैसे लोगों ने माचोदो, ओके, कि उनको अपनी डायरेक्शन नहीं पता चल रही, वो कभी मेरी बात को सुने या तेरी बात को सुने, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इस तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मेरे खिलाफ तो हैं सारे स्टेट पाकिस्तान और तुम जैसे लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू गाइस कैन नेवर प्रूव मी रॉन्ग, ओके। ये है मेरे दाता का फैज। मां चोद कंजरी दे पुत्र, तू प्रोफेसर भी होके ते गांडू दलील हो रहा मैं, और मैं एक अंगूठा छाप होके, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, मेरी बात में फैज है, हकीकत है, इसलिए मैं तुम सब पर गालिब हूं। तुम लोग जिस चीज का जोर मर्जी लगा लो, मुझे कभी मेरी बात को तुमने बकवास कहा, माचो हरामजादे, बकवास तो तू कर रहा है गांडू हर दल्ले। तो इसलिए माचोद, कभी वो जनरल ज़िया जैसे माचोद कादियानी को आके तो ये इस्लाम का कहते हैं कि जी ही वाज एंटी कादियानी एंड ऑल दैट, और दल्ले
تو سامنے آ میرے, یا تو توبہ کر یا پھر جو ہے گانڈو جرت کر جے اپنے پیو دی ساٹیں تو میرا فیس ٹو فیس گل کر اس موضوع تے, پھر دیکھ میں تن کتے چھڑ کے آنا. انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا سلسلہ, ان کو چھوڑنا نہیں ہے ماں چودوں کو. یہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں حرامی کتے. اشتیاق تم نے یعنی تو کتنا بے احمق آدمی ہے, تو کتنا پرو قادیانی ہے. ہو سکتا ہے تو مرضی ہی ہو نہ بھی ہے, وہ کہ میں اس سے نہیں, ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے, لیکن میں اس کو یہ مسئلہ نہیں لے رہا. میں ان کو کافر سمجھتا ہوں, وہ مجھے جو مرضی سمجھے ہوں کیئر, اوکے, لیکن میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا. اوکے اوے دلے اوے کنجرا جڑا تو ریفرنس دیتا ہے نا, میں نے پہلے بھی جواب دیا تھا, سامنے تو آ میرے, میں تین سمجھا دیاں گا, پوری تاریخ دس دیاں گا شوریا کہ کیا کیا ظلم قادیانیوں نے کیے ہیں. اور اگر تجھ میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی نا, اس کے بعد تو قادیانیوں کا نام لینا بند کر دے گا شورے کنجر, یہ تھوڑی جی تیرے غیرت ہوئے گی. تو جھوٹ بولے, تم نے جھوٹ بولا. کیا ہے جناح نے وہاں کشمیر میں وار لانچ کی تھی. مدر چود یہ بھی اتنا بڑا جھوٹ ہے. یہ بھی قادیانیوں نے دلوں نے شروع کی تھی, وہ بھی انڈیا کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, صرف اور صرف کیونکہ جب وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ قادیان کے اوپر جو ہے وہ سکھ اس کو کیا بولتے ہیں کور سارا لینا چاہتے تھے, یہ وہ زور پڑ گیا تھا, کیونکہ وہ اس کو اپنا مقدس سٹی سمجھتے ہیں. وہاں انہوں نے ماں چودوں نے کوئی منار بنایا, کیا بنایا ہوا ہے, ماں چودوں کی ہوئی ہے, ان کی قبریں ادھر ہیں اور یہ اور وہ. تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مطلب کوئی فیور کریں ہم. تو یہی ہوا, انہوں نے وہ افغانستان سے کیا خوست کے قادیانیوں کو اکٹھا کیا, کچھ مسعود وغیرہ یہ وزیرستان میں بھی کافی قادیانی ہے, جیسے سیالکوٹ میں بڑے قادیانی ہے, اس طرح وزیرستان میں بھی ہے. ٹرائبل ایریا میں جو میری انفارمیشن کا مطلب سب سے زیادہ قادیانی وزیرستان میں ہے. خیر یہ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے وہاں مسلمان بھی ہیں, یہ نہیں بات, لیکن بہرحال آف کورس یہ میری تحقیق ہے, اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا, مجھے پتہ ہے. اوکے تو اس طریقے سے یہ انہوں نے خوص وغیرہ سے اکٹھے کیے قبائلیوں کو, افغانیوں کو, تو وہ جناب وہاں بھیج دیا ایک پلان کے مطابق, اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے فوجیں بھیج دیں. جو بھی کچھ ہوا وہ ایک پارٹ آف ہسٹری ہے. آج پورا اور پوری حکمرانی, اچھا ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ پتہ تھا کہ جناب یہ حملہ جو کشمیر پر ہوا ہے وہ مرزا محمود نے یا قادیانیوں نے کیا ہے. سارے فوجی وغیرہ جو بھی وہ انوالو تھے, جو بھی مین فگر تھے, وہ آل قادیانی تھے. نہیں ہو تو بھئی بات یہ ہے, یہ ماچود کہتا ہے میں تاریخ ہندوستان پارٹیشن کی تاریخ اور ارلی ہسٹری آف پاکستان اس کو کا میں اتھارٹی ہوں. اس کو ماچود کو یہ بھی نہیں پتا کہ یعنی اتنا بڑا ایونٹ پاکستان کی ہسٹری میں کہ کشمیر میں جو ہے وہ لشکر بھیج دیے گئے, وہ بھیجنے والا کون تھا اس ماچود کو یہ بھی نہیں پتا. جے پتا تے بولتا نہیں پھر, کیوں کہ کانے نے مرضیاں دے. تو آج بھی میں اس کو کہتا ہوں آئے اچھے صحت مندانہ ماحول میں بات چیت کر لے, اوکے, اور اس کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ تائب ہو جائے گا, یہ مان جائے گا اور اس کا ثواب مجھے ملے گا پھر. اوکے یہ کوئی ضد تو نہیں ہے. ہر انسان سے مسٹیک ہو سکتی ہے, مجھ سے ہو سکتی ہے, تم سے ہوئی ہے, تو میں نشاندہی کر رہا ہوں نا. تو آ کے ماں چودکی کرنا پہ بکواس کر رہے ہیں. میں نے ریفرنس دیے ہیں, تم نے مادر چود کوئی ریفرنس نہیں دیا. شیم آن یو. مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اتنے گالیاں دے رہا ہوں, لیکن تو ڈیزرو کرتا ہے, اس سے زیادہ کا ڈیزرو کرتا ہے. تو جب میری ویڈیو آئی تھی, تم 4-5 سال پہلے میں نے بنائی تھی, وہ سندھ کے ہندوؤں کے اوپر مزمل شاہ, اور تو ان کو تم دونوں کو میں نے جواب دیا تھا کہ تمہارا جو بھی ہے وہ غلط ہے. سندھ کے اندر جو ہے ہندوؤں کے اوپر ایکسپلوئٹیشن جو کرنے والے ہیں وہ قادیانی ہیں. ان کو بائی فورس قادیانی بناتے ہیں, ان کی لینڈ گریب کو قبضہ کرتے ہیں. ان کے تمہیں اگر اتنے ہی اچھے ہوتے ماچو تو تم
ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ مائی مختار کیا نام ہے اس کا، اس کو انہوں نے سرفز کیا، جس مادر چوت کو تم سر کہتا ہے اور یہ کہتا ہے، وہ گانڈو نے کوئی نہیں لکھی تھی ماں چوت، اس کے اوپر بھی میں تیرے ساتھ بات کرتا ہوں. اور کہاں اس نے کلیم کیا کہ میں نے وہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا، وہ لکھا تھا. لحاظ ریفرنس ہے پہن چودہ، پھر میں بھی اپنے ریفرنس دینا ہوا. اوکے، تو یہ جو قرارداد پاکستان یا جو بھی لاہور کی جو دینی ہو، تو اس دلے نے کبھی بھی، یہ لبرلز وغیرہ نے کبھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اس کو مرڈر کر دیا تھا. وہ اس کو وہ بھانجا تھا یا بھتیجا تھا یہ چودھری ظفر کا. جسٹ بیفور پارٹیشن کی بات ہے یہ. اور بہت سارے واقعات ہیں. یہ حرام زادے یہ جانتے نہیں ہیں کچھ اور کہتے ہیں ہم اتھارٹی ہیں. اوکے، سب سے زیادہ پاکستان کی جو پارٹیشن کی ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی جو ریاست جو تھی، اچھا آج انگریز اس دلے کو یہ بھی نہیں پتا کہ انگریز تو ایئر فورس بنا کے دے رہے تھے ان کو، کیا قادیانیوں کو، لیکن پارٹیشن ہو گئی. اچھا یہ کیا بولتے ہیں، یس یعنی ایک چھوٹی ان کی سلطنت ختم کر کے ان کو بڑی سلطنت دے دی گئی پاکستان کے نام سے، ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. سب سے زیادہ سرمایہ دار وہ، سب سے زیادہ جرنیل وہ، پاکستان آرمی کے جتنے بھی جرنیل چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں، ایوب خان واز قادیانی، ضیاء الحق واز قادیانی، مشرف واز قادیانی، اور کیا نام ہے اس کا، یہ جو کیا باجوہ اور گل حسن، جنرل ٹکا خان، یہ یعنی آئی ڈونٹ سی کہ کوئی مسلمان بھی تھا. اگر تھا تو بہرحال ویری فیو، موسٹلی دے آر آل انٹیلیجنس ایجنسیز، ISI قادیانی بنائی، قادیانی کے کام آئے. ان چیزوں کو ماچوت بھول کر یہ جناب مولوی کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں. اور کتنے مولوی جرنیل بنے ہیں، پینٹ چودہ دستے صحیح، مولوی بھی بڑے بین چود ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اچھے ہیں، وہ قادیانیوں کی پارٹنر ہیں. تو ایسی باتیں جو ہیں یہ تاریخ گمراہ کرنا چھڑ دے. ہاں اصلاح کرنی ہوں تو گل بات کر، نہیں تو تیرا جڑا نا حال او میں کرنا ہے کہ تو یاد کریں گا. اوکے کہ اے میں کون سی آغا وسیم کتوں نکل آیا تھی. سو دیٹس دا وے اٹ از. تسی گمراہی پھیلان تو باز نہیں آنا، میں تینوں ایکسپوز کرن تو باز نہیں آنا.